حکمران کے لیے وہ کافی نہیں ہے جب تک ملک کے اندر آپ اس کو کسی میثاق کا پابند نہ بنائیں۔ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے پابند نہیں ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے پابند ہونا ہے اگر میرے ملک کے اندر آئین ہوگا، اگر میرے ملک کے اندر قانون ہوگا، اور قانون اور آئین یہ پارلیمنٹ میں بنتے ہیں۔ زبردستی کی حکومتیں اسے ہمارے اکابر نے تائید نہیں بخشا۔ جنگوں میں فتوحات حاصل ہوتی ہے تب بھی آپ نے پبلک کی طرف جانا ہے، عوام کی بیعت لینی ہوتی ہے۔ مسجد میں امامت جائز ہے کہ لوگ کہیں کہ تم میرا امام نہیں اور زبردستی مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ؟ لا یؤم قوم وہم لہ کارہون، مصلی پر امامت نہیں کر سکتے اگر عوام تمہیں ناپسند کرتے ہوں، مقتدی تمہیں نہیں چاہتے ہوں تو ملکی نظام میں بھی اگر اسمبلیاں وجود میں آئیں، سن 1973 میں آئین بنا تو قرارداد مقاصد اس میں شامل ہے جو کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور ہم زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بنائیں گے۔ اور پھر آئین کہتا ہے کہ اسلام ہمارا مملکتی مذہب ہوگا، اور پھر آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے اور قرآن و سنت کے تابع کوئی قانون نہیں ہوگا۔ اب آئین میثاق ملی ہے، اب ہم حکمران سے کہہ سکتے ہیں کہ تم اس میثاق کے پابند ہو، حجت آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اس میں اگر آپ کے علماء کرام، آپ کے اکابر اسمبلی میں موجود نہ ہوتے تو اسلام کی یہ شکیں نہ ہوتی۔ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اگر آپ کے علماء اسمبلی میں نہ ہوتے تو یہ مسئلہ اسی طرح جھگڑے میں رہتا۔ بنگلہ دیش میں ابھی تک جھگڑے میں ہے، وہاں سرکاری طور پر وہ غیر مسلم نہیں قرار دیے گئے۔ آپ کے ملک میں مسئلہ حل ہے، آئین بنا، اسلامی دفعات آئے اس کے اندر۔ ابھی چند دن پہلے میں اسمبلی میں گیا تو مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا، اور اسی وقت مجھے 1 گھنٹہ پہلے معلوم ہوا کہ انہوں نے ایجنڈے پر رکھا ہوا ہے اقلیتوں کے ایک کمیشن کا قیام۔ اب اگر اقلیتوں کے حقوق کے لیے کمیشن بنتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اس میں یہ لکھا گیا کہ اس کمیشن کے تحت جو قوانین ہیں ان کو تمام قوانین پر بالادستی حاصل ہوگی، تو آپ بتائیں جس قانون کے تحت بھی فیصلہ ہوگا دوسرا آدمی کورٹ میں جائے گا کہ چونکہ یہ کمیشن والے قانون سے متصادم ہے لہذا بالادستی اس کو حاصل ہے، میرے قانون کو ختم کر دیں، اور پھر اس کا فائدہ نہ اٹھاتے کہ ہمارے خلاف سن 74 میں جو قوانین آئے تھے، سن 84 میں آئے تھے، اب ان قوانین کو ثانوی حیثیت ہے یہ چونکہ اس قانون کے خلاف ہے۔ تو اس طرح چوری کا ایک راستہ دینے کی کوشش کی جو عین موقع پر ہم نے پکڑ لی۔ مجھے اپنے ساتھیوں نے کہا جی یہ ایجنڈے کے پہلے نمبر پر ہے، آپ نے لیٹ نہیں کرنا، ٹھیک وقت پہ پہنچنا ہے۔ میں ٹھیک وقت پہ پہنچا، اور جو ہی اجلاس شروع ہوا ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ یہ چیز غلط ہے۔ وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وزیر قانون نذیر تارڑ صاحب دونوں میرے سیٹ پر آئے اور مجھے کہا کہ حضرت یہ اور وہ، میں نے کہا کچھ بھی نہیں، اس کو واپس کرو۔ اس قسم کی چیزیں ہمارے ان ایوانوں میں آتے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ہم دین اسلام، شرعی قوانین، ان کا مطالبہ بھی مسلمان سے کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم مسلمان سے کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں حضرت ملک کے اندر پھر انتہا پسندی پیدا کرتی ہیں۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ مدرسہ انتہا پسندی نہیں پیدا کرتا، اسلام کے حوالے سے تمہارے یہ رویے انتہا پسندی پیدا کرتی ہے۔ میرے مدرسے کی اصلاح کی فکر مت کرو، اپنے رویوں کی اصلاح کر لو۔ مدرسہ یہ زبردست NGO ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ساری چیزیں
نجی ملکیت بنائی جا رہی ہے، سرکاری ملکیت ختم کی جا رہی ہے، کاروباری شعبے میں بہت سی چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے پورے پی آئی اے کو بیچ دیا۔ تو جو سرکاری ادارے ہیں وہ تو تم سے چلتے نہیں، اور بیچ رہے ہو اور اس کو نشکاری کر رہے ہو، اور مدرسہ پہلے سے نجی ادارہ ہے اس پر کنٹرول حاصل کر رہے ہو۔ تو جب تمہارے زیر انتظام سارے ادارے ناکام ہیں تو پھر میرے مدرسہ اگر تمہارے ادارے میں آئے گا تو پھر یہ ناکام نہیں ہوگا۔ ہاں، اچھی تجویز دو، ہم نے پہلے بھی قبول کی ہے، بعد میں بھی قبول کریں گے کہ قرآن و حدیث کے علوم پر اس کا اثر نہ پڑے۔ تو اس حوالے سے ہمارے موقف میں اعتدال بھی ہے، دلیل بھی ہے، ہم بلا وجہ ضد نہیں کر رہے۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے، میں یوں ہی دست گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے۔ تو آئیں بیٹھ کر معاملات طے کریں، اور جو طے ہو چکا ہے اس پر عمل کرو۔ مدارس کے حوالے سے قانون پاس ہو چکا ہے، عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اسمبلی میں لاؤ بحث کرنے کے لیے۔ اب یہ 26ویں ترمیم میں ہم لا چکے ہیں، پاس ہو چکا ہے، 1 سال گزر گیا، ایک سفارش ابھی تک نہیں آئی۔ تو جو طے ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، جو طے نہیں ہے اس پر مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت کریں۔ ہم نے کبھی افہام و تفہیم سے معاملات کو طے کرنے کا انکار نہیں کیا، لیکن جب آپ ضد کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ضد کرتے ہیں۔ دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اپنے اکابر و اسلاف سے ہمارا رشتہ توڑ دے، اور اپنے اکابر و اسلاف کو ہم ماضی کی کہانیاں سمجھیں۔ نہیں، یاد رکھیں، دین اسلام سند کا نام ہے۔ ہم جو شریعت پڑھتے ہیں اس کی بھی سند ہے، اور سند کی ہم بہت بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہماری طریقت ہے اس کی بھی سند ہے، اگر ہماری سیاست ہے اس کی بھی سند ہے، اور اگر ہمارا نسب ہے اس کی بھی سند ہے۔ اور جن کا نہ نسب نامہ ہے، یورپ کی تقلید ہے، ان کے تہذیب کی پیروی ہے، اور پھر جب ہم سیاست کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ موروثی سیاست ہے۔ موروثی تجارت ٹھیک ہے، موروثی زراعت ٹھیک ہے، موروثی صحافت ٹھیک ہے، لیکن موروثی سیاست اس لیے کہ مغرب میں وراثت ہے نہیں۔ تو الحمدللہ ہم تو ان انبیاء کے وارث ہیں کہ جن انبیاء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ تو ہم تو سوچتے ہیں کہ دنیا میں اعلیٰ ترین مسند، اعلیٰ ترین منصب وہ نبوت کا منصب ہے، اور اگر نبوت کے منصب میں ہمیں وراثت ملتی ہے تو یہ قیامت تک امت کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ اگر اولاد میں صلاحیت ہے اور وہ اپنے بزرگوں کے مقصد کو آگے لے بڑھ سکتے ہیں تو ان کے مسند پر انہی کو بیٹھنے کا حق حاصل ہے، اور اگر ان میں صلاحیت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو اصول بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتقاضائے بشریت اور بتقاضائے فطرت بشری اللہ سے مانگا، قال ومن ذریتی۔ تو یہ خواہش پیغمبر کی خواہش تھی، ناجائز خواہش تو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے جواب میں اصول بیان فرمایا، قال لا ينال عهد الظالمین۔ سبحان اللہ، جو بے راہ رو ہیں ان کو یہ منصب نہیں مل سکتا، اصول بیان کر دیا۔ یاد رکھیں
جب تک ہمارے ان مراکز میں علم موجود ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجود ہے، وہاں پر سنت کی پیروی موجود ہے، اور جب یہ علوم ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، گدیاں بن جاتی ہیں، گدی نشین بن جاتے ہیں، اور وہاں رسومات چلتی ہیں، پھر کوئی وہاں دین و شریعت کی رہنمائی میں کام نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ جو ہم نے رابطے توڑ دیے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کے مراکز کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ جن کو وہ مرکز سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے۔ جائیں اپنی آواز وہاں پہنچائیں، وہاں پر اپنی نسبت قائم کریں، ان سے رابطے میں رہیں، تاکہ یہ دوریاں بھی ختم ہوں، امت میں وحدت بھی آئے، اور ان مراکز میں سنت بھی چلی جائے۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا، ایک درگاہ کے جانشین نے کہا، مولانا آپ لوگ، آپ علماء یہ ہمارے درگاہوں میں آیا کریں، ورنہ خدا کی قسم ہمارے درگاہوں میں وہ خرابات ہیں، وہ خرافات ہیں کہ جن کو برداشت کرنا مشکل ہے، اور ہم بے بس ہیں اگر علماء نہیں آئیں گے وہاں۔ تو میرے محترم دوستو، ان مراکز کا ہم پر احسان ہے، یہیں سے ہمیں شریعت ملتی ہے، اور شریعت راستہ ہے، یہیں سے ہمیں طریقت ملتی ہے، جو اس راستے پر چلنے کا اسلوب ہے، یہیں سے ہمیں سیاست ملتی ہے، جو اس راستے کی مشکل کا عبور ہے۔ سیاست میں ذرا مشکل آتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، حکمرانوں کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ حکمرانوں کو چیلنج کریں گے تو ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ رب العزت آپ کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا پرچار کرو۔ اب حق یہاں پر مطلقاً ذکر ہوا ہے، اور چیز جب ذکر ہوتی ہے مطلقاً تو خارج میں فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور تعرف الاشیاء بأضدادها۔ اب حق کے فرد کامل کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ سو پہلے ہم باطل کو پہچانیں گے، اور باطل کی سب سے بڑی اور کامل مکمل شکل باطل حکمران ہوا کرتا ہے۔ سو یہاں بھی ابھی حق سے مراد باطل حکمران کے مخالف میں کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو کامل معنی لینا ہے قرآن کریم کا۔ اور جب آپ حکمران کے مقابلے میں کلمہ حق کہیں گے تو آزمائشیں تو تبھی آئیں گی نا۔ ہم محلے کے غریب آدمی پر غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو حق بولا ہے، بابا وہ بیچارہ تمہیں جواب ہی نہیں دے سکتا، اس میں ہمت ہی نہیں ہے آپ سے پنگا لے۔ تو جب حکمران کے مقابلے میں آپ کلمہ حق بولیں گے تو آزمائش انبیاء پر بھی آئی ہے، اور انبیاء اشد بلا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آئی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو ان کی راہ پہ چلتے رہے۔ تو آج اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم، کہ انبیاء کرام نے تو نہ وراثت میں روپے پیسہ چھوڑا ہے، نہ جائیداد چھوڑی ہے، اگر انہوں نے اپنی جائیداد میں کچھ چھوڑا ہے تو یہ علم چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے وتواصوا بالحق، اور اس کی دلیل ہے کہ حق سے میں نے یہ معنی کیوں لیا ہے، میں نے باطل کے مقابلے میں کلمہ حق اس وتواصوا بالحق سے کیوں لیا ہے، اس کی دلیل ہے وتواصوا بالصبر۔ تو ظاہر ہے صبر و استقلال اور برداشت یہ حکمرانوں کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں اپنا دین سکھایا اور سمجھایا ہے۔ اور سیاست، ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ یہ مشکل راستے کا نام ہے،
تو مشکل راستے کی تعبیر بھی تو اللہ نے کی ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. تم جانتے ہو، اللہ نے اس گھاٹی کی قسم اٹھائی اور فرمایا جانتے ہو گھاٹی کیا ہے. یعنی شریعت کو اللہ نے تعبیر کیا گھاٹی سے، اور گھاٹی مشکل گزرگاہ کا نام ہوا کرتا ہے، جس میں جھاڑیاں بھی آتی ہیں، جس میں پتھر بھی آتے ہیں، جس میں پانی بھی آتا ہے، جس میں پہاڑی بھی آتی ہے. اور جب آپ کے سامنے یہ راستہ آئے گا اور آپ اس راستے میں داخل ہوں گے، اور اس کے لیے اللہ نے مقدمہ باندھا ہے. یوں ہی خواہ نہیں کہہ دیا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اس سے پہلے مقدمہ اللہ نے باندھا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اب جب لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ فرما دیا کہ اللہ نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا، آزمائش میں پیدا کیا، تو پھر فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. پھر آپ گھاٹی میں داخل ہوئے، یعنی شریعت میں داخل ہو گئے، اور اس شریعت کا جو اولین تقاضا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. فک رقبہ، گردن چھڑانا. گھر کے ایک غلام سے لے کر، قرآن ہے نا، قرآن کو ہم نے قرآن کی وسعتوں کے حوالے سے سمجھنا ہے، قوموں کی آزادی تک. گھر کے اندر کے غلام سے لے کر قوموں کی آزادی تک. فک رقبہ، غلامی کی توق کو گردن سے نکالنا اور قوموں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، یہ سب سے اولین تقاضا ہے اس دین کا. آزادی سب سے پہلا مقصد ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کسی کو روٹی کھلانا. اب وہ پڑوس میں غریب ہو، ایک فرد ہو جس فرد کو آپ نے کھانا کھلایا، یہ بھی قرآن کا تقاضا. لیکن قوم کی معاشی حالت کو بہتر بنانا، یہ بھی شریعت کا تقاضا، یہ بھی قرآن کا تقاضا. اور پھر اس کے بعد مفلوق الحال طبقوں کا ذکر ہے. او مسکینا ذا متربہ، یتیما ذا مقربہ، او مسکینا ذا متربہ. وہ یتیم پھر جو قرابت دار بھی ہو، اور وہ مسکین جو بیچارے کے جسم پر لباس نہیں ہے اور گردآلود ہے. تو آزادی، خوشحال معیشت، مفلوق الحال طبقوں کا خیال رکھنا، اس کے بعد ایمانیات ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر. تو دین متین کی اس تصور کو ہمارے اکابر نے اجاگر کیا، اس کو فروغ دیا، اور انگریز حاکمیت نے دین کے اس تصور کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کردار کشی کی. مولوی تو سیاست کرتا ہے، تو سیاست پھر میں نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی وسيكون بعدی خلفاء فيكثرون. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام کیا کرتے تھے. ایک پیغمبر جاتا تھا، دوسرا پیغمبر اس قوم کی سیاسی نظام کو سنبھالتا تھا. اور اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میں وہ آخری پیغمبر ہوں جس نے دنیا کے سیاسی نظام کو سنبھالا ہے. اب ہم مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں ختم نبوت غیر سیاسی موضوع ہے، یہ سیاست سے بالا تر ہے، یہ عقیدے کا سوال ہے. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی سیاست کے ذیل میں فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب انبیاء سیاست کرتے تھے اور آخری سیاستدان بحیثیت نبی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ بتائیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے بعد یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر علماء کی نہیں آج تو اور کس کی ہے؟ تو ہمیں شریعت کے اس پہلو کو سمجھنا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور میں نے اسلام کو بطور نظام حیات کے تمہارے لیے پسند کیا۔ اب ہمارے اکابر علماء نے اس آیت کی جو وضاحت کی ہے، تو پہلی چیز ہے اکمال دین، کہ دین مکمل ہے، مکمل ہے بے اعتبار تعلیمات کے، بے اعتبار احکامات کے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ یہاں پھر نعمت مطلقاً ذکر ہوا ہے، اور جب نعمت کا ذکر مطلقاً ہوگا تو خارج میں فرد کامل مراد ہوگا، اور فرد کامل اس دین کامل و مکمل کی حکمرانی اور اقتدار ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے اس کی تشریح کی ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اتمام نعمت سے اللہ کے دین کا اقتدار ہے، اس کی حاکمیت ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچائی گئی اور آپ نے چہرے پہ ڈالی، فارتد بصیرا، آپ کی بینائی واپس آ گئی، تو فوراً پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ملک مصر، وہ مصر کا بادشاہ ہے اس وقت۔ پھر پوچھا علی ای دین ترکتہ، کون سی دین پر آپ نے اس کو چھوڑا، وہ کیا کر رہا تھا؟ تو جواب دیا ترکتہ علی دین الاسلام، میں نے دین اسلام کو حاکم بنا کر اس کو چھوڑا ہے۔ جب یہ لفظ کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب تھا الآن تمت النعمہ، نعمت اب تمام ہو گئی جب اس دین کا اقتدار آ گیا۔ تو اسلام تو کب سے انبیاء کا دین رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی آخر۔ اب اس حقیقت کو کیسے ہم پہچانیں، عام آدمی تک ہم اس کے برکات کیسے پہنچائیں، عام آدمی کے ذہن میں ان کی اسلام کے یہ مفہوم کیسے بٹھائیں؟ آپ لوگ تو ایک نعرے پہ بس چل پڑتے ہیں، محض ایک نعرے پہ، خوشنما نعرے پہ، اور پھر آپ اپنی ذات تک محدود ہیں۔ بھئی آپ ایک ظالم جابر کو اور ایک غلط نظریے اور فکر کے حامل کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ کیا کرو سائیں ساڑا مخدوم ہے، سردار ہے، تھانے وچ کیا کرے سوں اتھا سا کو بل کون چھوڑے سی، دفتر ساڑا کم کون کرے سی، یہ آدھے ہو نا، یہ آپ کی جان چھڑائے گی؟ یہی تو غلامی ہے۔ اسی غلامی کے خلاف تو جمعیت میدان میں ہے۔ اور ہماری سیاست پارلیمانی سیاست ہے، جمعیت کو پارلیمانی قوت بناؤ اور پھر توقع رکھو کہ انشاءاللہ اس جاگیرداری سے، اس ظلم سے، اس جبر سے غریب انسانیت کی نجات ہوگی، اور یہ تفسیر بن جائے گی فک و رقبہ، معیشت آزاد ہوگی، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ تو اس پہلو کو اس کتاب نے واضح کیا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ آپ تقریب ختم بخاری کرتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے، اس میں ہم لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں تاکہ اس کتاب کے طالب علم یہ سب بن جائیں اور اس کتاب کا پیغام امت تک پہنچے۔ تو اس میں آپ نے حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ ہم بڑے اچھے مولوی ہوتے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس موقع پر میں نے کیا بات کہنی ہے اور کتنی کہنی ہے۔ بے موقع و بے محل بات کرنا، اسی کا نام تو ظلم ہے۔ ظلم کے کیا معنی ہے حضرت؟ وضع الشیء فی غیر محل۔ تو بے وقت اور بے محل بات کرنا، ہر چند کہ وہ سچی اور صحیح بات ہو لگے، اگر وہ حکمت سے خالی ہے تو۔ اور قرآن کریم دو لفظوں کو جوڑ کر بیان کرتا ہے،
بار بار قرآن کریم میں آپ کو ملے گا الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ۔ جب قرآن سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آئیں گے، آپ کی سنت کی طرف آئیں گے، تو وہی چیز تبدیل ہو جاتی ہے الکتاب والسنہ، الکتاب والسنہ۔ تو سنت پر عمل یہ اصل میں وہ حکمت ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کو عطا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ اس حکمت کا مظہر تھی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو تو بہت بڑا خیر مل گیا، جس کو حکمت مل گئی۔ اب جو چیزیں آپ کے اس پیغام اور اس پروگرام کے فروغ میں رکاوٹ ہے، اس کو سمجھو۔ سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ واریت ہے۔ ہمیں بھی اپنے عقائد سے محبت ہے، ہمیں اپنے افکار سے محبت ہے، ہم بھی جوش میں آ جاتے ہیں اگر ہمارے عقائد پر کوئی حملہ کرتا ہے، لیکن پھر ہم نے یہ سبق کس لیے پڑھے ہیں کہ ہم جوش جذبے کی اطاعت تو کریں لیکن حکمت کی اطاعت نہ کریں۔ اب ہم نے مسلکوں کو ناراض نہ ہونا، ہم نے مسلکوں کو اپنا دکان بنا لیا ہے، یہ ہمارے کمانے کے ذریعے بن گئے ہیں۔ اور ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا جی یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا تھا، پھر کیوں شروع ہو گیا؟ تو کہتے ہیں صحیح دکان بند کی گئی ہے۔ تو دین کو دین سمجھو۔ اگر کوئی بحث کرنی ہے تو درسگاہ میں طلباء کے سامنے بحث کریں، رد و قضا بھی ہوتی ہے، ان کے دلائل بھی، اپنے دلائل بھی، لیکن اگر علمی باتیں آپ پبلک پہ کریں گے، پبلک کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو فوراً ڈنڈا اٹھائیں گے۔